میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک صحابی ہیں ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے تعلق سے یہ بات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ایک دن ان کے غلام نے کوئی غلطی کی، وہ غلام کا دور تھا۔ آج ہمارے ہاں غلام کی طرح تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ملازمین کا دور ہے کہ ہم جاب رکھتے ہیں، تو اسی طرح کے کسی کانٹیکسٹ میں ہم نے بیان کو سننے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ایک دن غلام سے غلطی ہو گئی، انہیں غصہ گیا، تو کہتے ہیں کہ میں ایک دن غلام کو، اس کے ساتھ جو انداز تھا وہ درست نہیں تھا ان کا، تو میں نے پیچھے سے ایک آواز سنی، ابو مسعود جتنا تمہیں اس غلام پر اختیار ہے اللہ پاک کو اس سے کہیں زیادہ تم پر اختیار حاصل ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، میرے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ مجھے یہ عمل کرتا دیکھ رہے تھے جو میں غلام کے ساتھ کر رہا تھا۔ تو وہ عمل دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جتنا تمہیں اس غلام پر اختیار ہے اس سے بہت زیادہ کئی بڑھ کر اللہ پاک کو تم پر اختیار حاصل ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے معاملے کی نزاکت کو سمجھا کہ یہ میں جو کر رہا تھا یہ درست عمل نہیں تھا، اور مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر نصیحت فرمائی اور مجھے تاکید فرمائی۔ کہتے بغیر کسی تاخیر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اگر تم یہ کام نہ کرتے تو آگ تمہیں جھلسا دیتی یا آگ تمہیں جلا دیتی۔ یعنی اس عمل کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی۔ یہ بات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت نے بڑی نمایاں ہم نے دیکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں غلاموں کے تعلق سے اور اسپیشلی عورتوں اور بچیوں کے تعلق سے، اسی طرح وراثت کے تعلق سے، اور کئی وہ عنوان کے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ وقت تھا کہ جس میں دور جاہلیت کے طور پر وہ چیزیں بڑی رائج تھیں اور بڑی کامن تھیں اور ایک کلچر کا حصہ بنی ہوئی تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کمال بیانات، واعظ و نصیحت اور اپنے اخلاق مبارکہ سے اس ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات ملتے ہیں۔ اب جب بات، جیسے میں نے غلاموں کے تعلق سے ابھی آپ کو میں نے بات کی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ فرماتے تمہارے یہ خدام تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، جو ہمارے تحت کام کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر ہوتے ہیں، ایز اے سپروائزر ہوتے ہیں، ایز اے سیٹ ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارا اسٹیٹس کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے نیچے کئی لوگ ہوتے ہیں جو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کسی کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو اسے چاہیے کہ جو وہ خود کھاتا ہے وہ اسے بھی کھلائے، اور جسے خود پہنے ویسا ہی اسے بھی پہنائے۔ اب یہ جو انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دور جاہلیت میں اس کا بڑا الٹ تھا، جانوروں سے بدتر سلوک ہوا کرتا تھا غلاموں کے ساتھ۔ بلکہ اگر کوئی بڑا آدمی کسی کو کچھ کر دیتا تو اس کے بدلے میں غلاموں کو
پیش کر دیا جاتا تھا سزا کے طور پر. تو یہ پورا کلچر تبدیل کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے. اسلام کے تعلق سے ایک بات بڑی مشہور کی گئی ہے، یہ مسکنسیپشن ہے کہ اسلام غلاموں کے تعلق سے اسلام غلاموں کو پروموٹ کرتا ہے. اسلام غلاموں کو پروموٹ نہیں کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، آپ دنیا میں تشریف لائے، تو غلاموں کا دور تھا، وہ تو زمانے قدیم سے چلا رہا تھا، مگر ان کے کوئی رولز نہیں تھے، ان کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا، ان کے تعلق سے کوئی حقوق بیان نہیں کیے گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے حقوق بیان کیے. ایون کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اگر آپ حدیثیں پڑھیں گے تو کچھ کفارے ایسے ہیں جن میں غلام آزاد کرنا ہے، یعنی اگر تم نے یہ کام کر دیا تو غلام آزاد کرو، غلام آزاد، حتیٰ کہ غلام آزاد کرنے کا ثواب الگ بیان کر دیا گیا، یہ کرو گے تو اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. تو غلاموں کو آزادی دلائی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، غلاموں کو حقوق دلائے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے. اب ہم آج اگر ہم غلام کی بات نہیں کر سکتے، اس طرح کا غلاموں کا کلچر نہیں ہے، وہ چیزیں نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی، تو ہم اس سے تھوڑی ملتی جلتی چیز کو اور اسی اخلاق اور اسی باتوں کو جو ماتحت کے تعلق سے ہیں ہم اپنے ملازمین پر دیکھیں. اگرچہ ہماری وہ فیکٹری میں ہوں، ہماری آفس میں ہوں، ہماری دکان میں ہوں، ہمارے گھروں میں ملازم ہوتے ہیں، خانسامہ ہوتے ہیں، باورچی ہوتے ہیں، مالی ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، اور بھی ہوتے ہیں، پیون ہوتے ہیں، بہت سارے اس طرح کے مطلب ہمارے ماتحت لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا ان کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے، رویہ کیا ہونا چاہیے. اگر ہمارے بچے بھی، ایون کہ بعض اوقات ہم اپنے اندر وہ چیزیں پاتے ہیں کہ ہم ایسا نہ کریں، لیکن بعض اوقات بچوں کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی، تو وہ بھی میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر بچوں نے بھی کوئی ایسا رویہ اختیار کیا کسی کے ساتھ، تو ایک صحابی کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ وہ آئے اور انہوں نے باقاعدہ غلام کو کہا کہ تم اپنا بدلہ لو میرے بیٹے سے. یعنی یہ اسلام و دین کی تعلیمات ہیں جو ہمیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں. اور اس میں جو مین جو اسباق ہیں، جو لیسنس ہیں، اس میں ایک ہوتا ہے کہ بندے کو ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے. اور یہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے نا کہ جتنا تم اس پر اختیار رکھتے ہو، اس سے زیادہ اللہ پاک تم پر اختیار رکھتا ہے. یقین مانیں یہ بات اتنی جامع اور اتنی خوبصورت بات ہے کہ ہماری زندگی کے کئی کاموں کو یہ بات درست کر دیتی ہے. ہم کسی پر خدا نہ خواستہ ظلم کریں، کسی پر زیادہ، بندہ پاور میں ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ کر گزرتا ہے، لیکن وہ یہ نہ بھولے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میرا کیا بنے گا. اچھا، یہ پوری فیملی کے ساتھ ہوتا ہے، پورے خاندان کے ساتھ ہوتا ہے، خالی یہ آفس یا فیکٹری یا گھر یا آفس کا معاملہ نہیں ہوتا. الرجال قوامون علی النساء، قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ مرد افسر ہیں عورتوں پر. اب یہاں تو ہم تو افسر بننے جاتے ہیں، یہاں تو اللہ پاک نے خود ہی مردوں کو افسر بنائے عورتوں پر. تو جب مرد افسر ہیں عورتوں پر تو عورتیں ان کے ماتحت ہوئیں، بچے بھی ان کے ماتحت ہیں، ہمارے بچے ہمارے ماتحت ہیں. تم سے تمہارے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب مرد کو اس بات کا سوچنا، جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے اندر گھر میں ہماری بیوی، ہمارے بچے اور اس طرح اور بھی کئی لوگ ماتحت ہوتے ہیں. بیٹیاں ہیں، اسلام بیٹوں کے الگ حقوق بیان کرتا ہے، بیٹیوں کے الگ حقوق بیان کرتا ہے. یعنی کچھ حقوق وہ ہیں، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو 70 کے آس پاس وہ حقوق ہیں جو بیٹیوں کے سیم ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے جو حقوق بیان کیے ہیں 70 یا سے زیادہ کے وہ حقوق ہیں جو بیٹے اور بیٹیوں کے لیے سیم ہیں. اس کے بعد دختر کر کے اعلیٰ حضرت نے الگ حقوق بیان کیے ہیں، اور وہ الگ ہیں کہ جو بیٹیوں کے تعلق سے ہیں. اب آپ اگر ان حقوق کو دیکھیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے لیے الگ حقوق بیان کیے ہیں. کیونکہ یہ کون سا دور تھا؟ یہ وہ دور تھا جب بیٹیاں زندہ زمین میں دفن کی جاتی تھیں. اب اس دور کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
آپ کے زمانے پاک میں جب دور جاہلیت میں جب یہ ہو رہا تھا تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بھی احکام بیان کیے. بیٹیوں کو الگ خصوصیت بیان کی گئی ہے. بیوی کے تعلق سے بیان ہوا وہ عورت جو برکت والی ہے اس کے تعلق سے بیان کیا کہ جس کا پہلا بچہ بیٹی ہو. اب اس وقت کی بات کرتے ہیں ہم دور جاہلیت کی بات تو کرتے رہتے ہیں. تو ہمارے ایک بڑے مشہور اور عالم صاحب گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دور جاہلیت قدیمہ اور دور جاہلیت جدیدہ. اگر ہم آج کے دور کی بات کرتے ہیں تو وہ کئی ایسی عادتیں جو دور جاہلیت میں ہوا کرتی تھی جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں اچھا تاثر نہیں رکھتے اور اچھا تاثر ہے بھی نہیں, مگر آج اگر ہم بات کرتے تو خود آج ہماری سوچ بھی دور جاہلیت قدیمہ کے طور پر, جیسے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو آج بھی بیٹی کے پیدا ہونے پر کئی گھر ہیں, کئی لوگ ہیں جن کے موڈ خراب ہو جاتے ہیں, کئی سسرال والوں کے موڈ خراب ہو جاتے ہیں کہ بھائی بیٹی پیدا ہو گئی. تو بیٹی پیدا ہوئی تو کیا پرابلم ہے؟ بیٹیاں تو محبت کرنے والی ہوتی ہیں, بیٹیاں تو پیار کرنے والی ہوتی ہیں, بیٹیاں تو الفت کرنے والی ہوتی ہیں. بیٹے کے مقابلے میں بیٹی زیادہ اپنے والدین کے ساتھ محبت رکھتی ہے, اسپیشلی شادی کے بعد. اگرچہ رخصتی بیٹی کی ہوتی ہے لیکن اگر ہم تھوڑا غور کریں تو اصل شادی میں رخصتی بیٹی کی ہو رہی ہوتی ہے. بیٹی رخصت ہونے کے بعد ہمارے قریب آ جاتی ہے. اگر جو بیٹی والے ہیں ان کو پتہ ہوگا جو میں کیا کہہ رہا ہوں. بیٹی کی شادی کرتے ہیں, بیٹی کی رخصتی کرتے ہیں تو بیٹی ماں باپ کے قریب آ جاتی ہے. مورلی طور پر, مینٹلی طور پر, فزیکلی دور ہوتی ہے لیکن ایموشنلی وہ اپنے ماں باپ کے قریب آ جاتی ہے. اور جب بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو فزیکلی بیٹا دور نہیں ہوا ہوتا لیکن مینٹلی دور ہو چکا ہوتا ہے. سب کی 100% بات نہیں ہوتی, ایک جنرل سوسائٹی پہ بات کر رہا ہوں, جو جنرل معاشرہ ہے اس پر میں گفتگو کر رہا ہوں. ہر ایک کے گھر کے اپنے اپنے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں. تو ہم ایز اے گھر کے بڑے, جو بھی گھر کے بڑے ہیں, آپ پیرنٹ ہیں, دادا ہیں, نانا ہیں, ہماری اپنی ایک رسپانسبلٹی ہے. ہم آفس میں ہیں, بڑے ہیں, ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے ماتحت کے ساتھ وہ سلوک کریں جس سلوک کو وہ ڈیزرو کرتا ہے, جس سلوک کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند فرمایا ہے. جیسے کہ فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو انہیں کھلاؤ, جو تم پہنتے ہو انہیں پہناؤ. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ ملازمین کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا ہے, یعنی ملازمین کو الگ بٹھایا جاتا ہے. پہلے کے دور میں یہی تھا کہ غلام ساتھ بیٹھ کے کھانا کیسے کھا سکتا تھا؟ غلام بیٹھ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا تھا. مگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے نظام کو درست کر دیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کردار کو اگر میں پڑھتا ہوں اور میں اگر اس کو بیان کروں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے مجھے مساکین میں تلاش کرو, یعنی غریب اور مسکین یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے ذریعے تمہاری مدد کی جاتی ہے. اب آج جو کلچر ہے ہمارا وہ تھوڑا مختلف ہے, لہذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم اس کیا کہتے ہیں زندگی کا یہ جو ہمارا پہلو ہے, جس میں ابھی میں نے نماز کی بات نہیں کی, ابھی میں نے روزے کی بات نہیں کی ہے, ابھی میں نے زکوٰۃ کی بات نہیں کی, میں نے حج کی بھی بات نہیں کی. اس ٹاپک کو کہتے ہیں معاملات, ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا چاہیے. معاملات کو اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے. جو ہمارے اہل علم طبقہ ہے, بحر شریعت یہ ایک فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے اور اس کے کئی حصے ہیں, کئی والیوم ہیں. بحر شریعت کے 20 والیوم بھی بیان کیے گئے ہیں بحر شریعت کے. اگر ان تمام تر حصوں کو ہم دیکھتے ہیں نا تو ان میں سے چند حصے عبادت کے ہیں, اس کے بعد تقریباً حصے معاملات کے ہیں. اسلام اعتدال سکھاتا ہے, اسلام افراط و تفریط سے بچاتا ہے, اسلام معتدل مزاج عطا کرتا ہے ہمیں کہ آپ بیلنس مزاج رکھیں. ایسا بھی نہ ہو کہ ون سائڈ ہو, افراط و تفریط جس کو کہتے ہیں اسے بچاتا ہے ہمارا دین, ہمارا اسلام. خیر, تو میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عنوان پر ہمیں جو ارشادات عطا فرمائے, ایک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے پڑھا ہے, آپ کو بھی سناتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے. غلاموں کے تعلق سے جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے تعلق سے ارشاد فرمایا, ان کی طاقت سے بڑھ کر ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالو, لیکن اگر تم اپنے نوکروں یا غلاموں کو اس طرح کا مشقت والا کام کہہ دو تو پھر اس کے پورا کرنے میں ان کی خود بھی مدد کرو. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ ڈر ہے. اگر ملازم کہتا ہے
کہ میں یہ نہیں کر سکتا، تو اس کو پتہ ہے کہ سیٹ صاحب کو موڈ خراب ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے بیٹا کل سے مت آنا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی سے جاب رکھتے ہیں، کسی کو ملازم رکھتے ہیں، اس سے باقاعدہ ایک معاہدہ کرتے ہیں ہم۔ آپ اس کو جس کام کی آپ نے اس کو سیلری دی یا جس کام پر آپ نے اس کو رکھا، اس سے وہ کام لیں۔ ابھی ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، اسلام آباد میں ہو رہا ہے، پنڈی میں ہو رہا ہے، کراچی میں ہو رہا ہے، دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن میں دنیا کے کئی ملکوں میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ ملازمین کے ساتھ جو اس پر معاملہ ہے، آپ بولے گا یار یہ ملازمین کون سے سیدھے سادھے ہوتے ہیں، ان سے کام لینا کوئی آسان کام ہے؟ مجھے پتا ہے ملازمین سے کام لینا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، اور ہمارے یہاں ملازمین سے کام لینا زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ بڑے مزاج عجیب و غریب ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ تھوڑی ہے کہ اگر وہ زیادتی کرتا ہے یا وہ غلط کر رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ غلط کریں گے۔ وہ نہیں کام کر رہا ہوتا، نہیں ہمارے وعدے کھاتا یا ہمارے اس اصول پہ نہیں آتا، تو ہم اسے ایکسکیوز کر لیتے ہیں، مدد کر لیتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے آپ نہیں کر پاتے تو ٹھیک ہے، یہ ایکسکیوز کر لیتے ہیں۔ اس کو زیادتی کرنے، اس کو گالی دینے کی، اس کو مار پیٹ کرنے کی، اسے برا بھلا کہنے کی ہرگز ہم کو اجازت نہیں ہے۔ گالی دینے کو تو ویسے ہی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، یا پھر ہم بیٹھ کر اس کی غیبتیں کریں گے، بیٹھ کر ہم اس کی چگلیاں کریں گے، اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں گے۔ ہم یہ کر کے کیوں اپنی قبر و آخرت کو برباد کریں؟ وَلَا يَغْتَبْ، قرآن واضح طور پر فرماتا ہے، اور غیبت نہ کرو۔ اب اس کو نکالنے کے لیے پھر اس کی عیب تلاش کریں گے، کیا اس کو نکالنا ہے، اب اس کا آپ کو عیب ڈھونڈو، اس کی کوئی خرابی ڈھونڈو، اس کی کوئی برائی ڈھونڈو کہ اس کے سامنے رکھیں گے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، قرآن واضح طور پہ کہتا ہے، اور عیب تلاش نہ کرو۔ میں اس لیے آپ کو بہت سمپل سا ایک فارمولہ بتا رہا ہوں، کیونکہ دعوت اسلامی کے اندر خود مور دین 52,000 امپلائز دعوت اسلامی میں ہے۔ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، اتنے جامعۃ المدینہ، اتنے مدرسۃ المدینہ، اتنی مساجدیں ہیں، اتنا بڑا نظام ہے۔ دعوت اسلامی خود مور دین 52,000 امپلائز کو لے کر رن کر رہی ہے۔ یہ ہمارے 5 لاکھ والنٹیئرس کے علاوہ ہیں، پورا ایک HR ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سب ہیں۔ تو چونکہ ہم اس کو بہت کلوزلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سیلریز ہیں، بہت کچھ ہے، تو جب بھی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے بہت سارے مسائل پتہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ دعوت اسلامی کے ایک اپنا ماحول ہے، دینی ماحول ہے، نمازی ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، باشرع ہیں، داڑھی والے، امام والے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ امام ہیں مسجد کے، قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، ان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن ایز اے ملازمت، ایز اے جاب، بہت سارے اصول ہمارے سامنے، شریعت کے کئی اصول ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، جس کو اجارے کے مسائل کہتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں پتہ نہ ہو تو یاد رکھیے گا کہ اجیر کو اجارہ کرتے وقت اور سیٹ کو اس سے اجارہ بناتے وقت دونوں کو اپنے مسائل کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ ایک تو تجارت کے اصول ہے نا، تجارت کے اصول کے ساتھ ساتھ ملازمت دینے کے اصول الگ ہیں، ملازم رکھنے کے اصول الگ ہیں، ایون کہ ملازم کو نکالنے کے اصول الگ ہیں۔ ہم یوں نکال بھی نہیں سکتے اور بغیر مبہم کسی کو رکھ بھی نہیں سکتے۔ تو میری درخواست آپ سے یہی ہوگی کہ اگر آپ نے ملازمت کرنی ہے تو بھی اس کے اصول سمجھ لینے چاہیے، اور اگر کسی کو ملازمت دینی ہے تو اس کے بھی اصول سمجھ لینے چاہیے، تاکہ ہمیں یہ معاہدہ کرتے وقت ہم گناہ گار نہ ہو جائیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نہیں ناجائز کروا رہے، پھر بھی وہ ناجائز کر رہے ہوتے ہیں، بددیانتی کر رہے ہوتے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں، بلنگ میں ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے پھر ہمارا آڈٹ نظام ہونا چاہیے، ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، میرے خود آئی واز بزنس مین، تو میں نے اس فیلڈ کو دیکھا ہے، ایماندار سے ایماندار آدمی کو بھی اگر خراب کرنا ہو نا تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی چھوڑ دیں، اب اکاؤنٹیبلٹی رکھیں، آپ حساب کتاب کا نظام اچھا رکھیں، اس سے پوچھ گچھ کا نظام اچھا رکھیں، ورنہ پھر بندے کے اگر پوچھا نہ جائے تو بے باک ہو جاتا ہے۔ ہم پر بھی پوچھ گچھ کی تلوار لٹک رہی ہے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن تو پرسش ہے نا، ڈر لگتا ہے، قیامت کے دن حاضر ہونا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ ہم سے سوال کرے گا، مجھے جواب دینا ہے، ہم جواب دیں قیامت کے دن۔ جواب دے جو ہے نا انسان کو ذمہ دار بنا دیتا ہے، تو جب ہم جواب دہ بنیں گے یا جواب دہ بنائیں گے تو ہم خود ہی ذمہ دار ہو جائیں گے۔ اسی طرح بیٹے کو بھی اگر آپ پوچھنا چھوڑ دیں تو بیٹا بھی بے باک ہو جاتا ہے۔ تو زیادتی، ظلم، اس سے شریعت نے منع کیا۔ جو ابھی ہم جو آج بیان سن رہے ہیں، اس کا اگر آپ کنکلوڈ کریں گے
تو زیادتی سے منع کیا، ظلم سے منع کیا. جس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ بیلنس کے ساتھ آپ نے سلوک کرنا ہے، اس کو آپ نے ڈس بیلنس نہیں ہونے دینا. نوکر کے ساتھ جو اگر سلوک ہے تو اچھا سلوک کریں. اچھا ہے اگر آپ ان کے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ان کی خوشی میں ان کی غمی میں اگر آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو ہمارا اپنا تو ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کیا گیا، رویہ اختیار کیا گیا، وہ اپنے سیٹھ کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے زیادہ سنسیئر ہو گئے. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں میں آپ سے، کہ اگر آپ ان کے ساتھ کھاتے ہیں، ان کے ساتھ لنچ کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ ڈنر کرتے ہیں، ان کی خوشی میں آپ چلے جاتے ہیں، ان کے غم میں آپ شریک ہو جاتے ہیں، ان کی شادی بیاہ میں، ان کے موت میت میں اگر آپ جاتے ہیں، یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس کو اچھا فیل ہوتا ہے کہ یار ہمارے یہاں ہیں. ہم ان کو اپنی دعوتوں میں بھی بلاتے ہیں. اچھا جب یہ ہماری دعوتوں میں آتے ہیں بعض اوقات تو یہ کام میں ہی لگے رہتے ہیں، آفس پر بھی ملازمت کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، اور دعوت میں تو ہمارے یہاں دعوتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ سب کا نہیں ہے، میں دوبارہ کہہ دوں، یہ سب کا نہیں ہے. یہ میں وہ باتیں بیان کر رہا ہوں جو میری آنکھوں نے دیکھی ہیں، کہ اگر فیکٹری کے اندر یا آفس کے اندر 12-15 ملازم ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ جیسے مثال کہتا ہوں وہ سیٹ کی بیٹی کی شادی ہے، یہ میری آنکھ، یہ سب میں آئی وٹنس ہوں. اور جو جہاں یہ ہو رہا ہے وہاں کے لیے کہہ رہا ہوں، ہر ایک کے لیے ہم بات کر بھی نہیں رہے. اب 12-15 ملازم ہیں آفس کے اندر، اب سیٹ کی بیٹی کی شادی ہے. اب یہ جو 12-15 ملازم ہیں نا، ان کو دعوت ہوتی، آپ بھی آئیے گا، آپ بھی آئیے گا، ساتھ میں بیٹا دیکھا آنا ہے، سنبھالنا ہے، کھڑے رہنا ہے. اور بھیا اس کو بلا رہے ہو تو اس کو دعوت دے کر آنر کے ساتھ بلاؤ، بیٹا آپ آنا اور آپ بیٹھنا. یعنی وہ اب آپ کی بیٹی کی شادی میں آیا، ٹھیک ہے ملازم ہے آپ کا، مگر ابھی بیٹی کی شادی میں تو ملازم نہیں ہے نا، آپ کا گیسٹ ہے، آپ کا مہمان ہے. جس طرح آپ اوروں کو لے رہے ہیں اس طرح ان کو بھی لیں. اچھا یہ کلچر بدقسمتی کے ساتھ فیملیز میں بھی ہے. ہمارے 2 ماموں ہیں، ایک ماموں پیسے والا، ایک ماموں غریب. غریب ماموں غریب ہی ہے، وہ ماموں ماموں ہی ہیں. اور جو پیسہ آ رہا ہے وہ ماموں ماموں نہیں ہے، وہ چندہ ماموں ہے، اس کی امپورٹنس ہی الگ ہے. اگر وہ کسی بڑے عہدے پر ہے تو اس کی امپورٹنس ہی الگ ہے. ہمارے یہ پرابلم ہے، جہاں ہے میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، جہاں ہے وہاں ہے، ہر کوئی اس میں نہیں ہے. ہر کوئی تو ہماری بات کی تائید کر رہا ہوتا ہے، بولا صحیح ہے یار، صحیح بیان کیا جا رہا ہے، ایسا ہو رہا ہوتا ہے، لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے، ہو رہا ہوتا ہے. اب وہ ملازم آئیں گے 12-15 آفس کے یا فیکٹری کے، وہ آخر تک وہ ویٹروں کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہوں گے، وہی اٹھائیں گے، وہی کریں گے، وہی کریں گے. وہ سیٹ صاحب اپنی بیٹی کی شادی میں بھی وہ سیٹ صاحب ہے، وہ بیٹی کی شادی میں بھی یہ نوکر جو ہے نا بیچارہ نوکر ہی ہے. ہاں بیٹا ہو گیا سارا، ہاں بیٹا ہو گیا، بیٹا بہت بہت شکریہ، بیٹا کھانا کھایا نا آپ نے، ہاں کھانا کھایا، ویٹروں کے ساتھ کھا لیا، ویٹروں کے ساتھ کھا لیا. یہ ملازم آیا، دعوت میں آیا، ملازم ہی رہا، ملازم بنتے بنتے چلا گیا. اس کو اپنے سیٹ کی بیٹی یا بیٹی کی شادی میں بھی مہمان بن کر کھانے کی توفیق نہ ملی. یہ بات آپ کو پتہ ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. یہ کھڑے رہتے ہیں، ان کو ساتھ لگتا ہے کہ یہ نہیں کریں گے تو ہماری مطلب کہ کوئی پرابلم ہو جائے گا، جبکہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ گیٹ سے آئیں، جس طرح آپ نے اپنے رشتہ دار کو لیا ہے، جس طرح آپ نے دیگر گیسٹ کو لیا ہے، اسی طرح آپ ان کو بھی لیں گے. کہ آج وہ بطور ملازم آپ کے پاس نہیں آیا. اچھا یہی ملازم جو آپ کا پیون ہے، یہی ملازم جو آپ کا ایک عام کلر ٹائپ کا ہے، یا اس طرح کی اس کی چھوٹی سی جاب ہے، لیکن اگر یہی فیکٹری کا سی او آتا ہے، اس کو ویلکم کیا جائے گا. تو ہمارے یہاں یہ جو اسٹیٹس کے مطابق جو تقسیم کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے میں بھی مانتا ہوں کہ کہیں کہیں تقسیم ہے، لوگوں کو ان کے درجوں میں تولو، لیکن اس میں کسی کو تحقیر کرنا یا یہ کرنا، اس کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی ہے. ہمیں ہر ایک کو اس کے مقام و مرتبے کے مطابق رکھنا ہے نا، لیکن تحقیر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی، شاید علامہ سعدی علیہ رحمٰن نے یا کسی بزرگ علیہ رحمٰن نے یہ بات سمجھانے کے لیے بیان کی ہے کہ وہ ایک دعوت میں گئے. جب دعوت میں گئے تو سادے سے کپڑے تھے، اللہ والے تھے، اور بالکل سادے سے کپڑے تھے. اب دعوت بڑی تھی تو وہ گئے تو گیٹ پر ہی روک لیا. بھائی حضور کدھر؟ کہ مجھے دعوت ہے. تو وہ کھلیا دے کے بولا کہ آپ ادھر کدھر ہے، یہ کوئی دعوت آپ کے لیے تھوڑی ہے. وہ کہہ رہے مجھے واپس بھیج دیا. میں گھر گیا اور اچھے اور عمدہ کپڑے پہنے.
اچھے عمدہ کپڑے پہن کے جیسے دعوت میں آیا تو میرے کو خوشی خوشی دعوت لے لیا گیا. اور جب کھانا شروع ہوا تو میں نے ایک نیوالا اٹھا کر راستے میں ڈالا, ایک نیوالا رکھ کے یہاں راستے میں ڈالا, ایک نیوالا اٹھا کے یہاں ڈالا. تو کسی نے کہا بھائی یہ کیوں کر رہے؟ تو کہا کہ دعوت میری تھوڑی تھی, دعوت تو میرے کپڑوں کی ہے, تو کپڑوں کو کھلا رہا ہوں میں. یہ سمجھانے کے لیے, یہ ایک سمجھانے کے لیے کہ یہ کلچر کے بارے میں ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کی اپنی ایز اے مسلمان ہونے کے, ہمارے مہمان ہونے کے, اس کی ایک اپنی رسپیکٹ ہے. اگرچہ وہ ہمارے یہاں ملازمت ہے, ہمارے پر رشتہ دار ہے, اگرچہ وہ ہمارا داماد ہے یا ہمارا داماد نہیں ہے, جو بھی ہے داماد ہے, ڈیفینیٹلی اس کو ایک الگ سے, اس کو ایک بیٹے کا ہٹ کر تھوڑا سا, کوئی بیٹی اس کے پاس ہے اور وہ ایک ہمارے لیے نیو ارائیول ہے ہمارے فیملی کے اندر, تو اس کی ایک اپنی رسپیکٹ کا بھی ایک اپنا دائرہ کار ہے. اسی طرح بیٹی کے سسرال والے, اب کیا بیٹے کے سسرال والے آئے, بات میری سمجھیے گا, یعنی کہ یوں سمجھیے کہ بہو کے ماں باپ آئے, اس کے ساتھ برتاؤ میں, اور بیٹی کے ساس سسر آئے, بات میری سمجھ رہے ہیں, بیٹی کے ساس سسر آئے ان کو ویلکم کرنے میں, اور بہو کے ماں باپ آئے ان کو ویلکم کرنے میں فرق آ جاتا ہے. حالانکہ دونوں ماں باپ ہیں, مگر وہاں چونکہ بیٹی دی ہے تھوڑے سے ہمارے لیے زیادہ وہ ریزرویشن بڑھ جاتی ہے, اور وہاں چونکہ بہو بیٹی لی ہے تو وہ ریزرویشن بڑھ جاتی. اچھا یہ کلچر بدقسمتی یہ کہ مائنڈ میں بیٹھا ہوا ہے. جو بہو کے جو ماں باپ ہیں نا, ان کو پتا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا ڈاؤن ہو کر ہی جانا ہے, بیٹی دی ہوئی ہے. اور جن کو بیٹی دی ہے نا, ان کے یہاں سے کوئی آئے گا تو ان کو پتا ہے کہ بھائی ہم چونکہ بیٹے والے ہیں, لڑکے والے ہیں, تو ہمارا یہ کلچر یہ ہے. یہ اتنی سوسائٹی اتنی ڈس بیلنس ہے, یقیناً اتنی ڈس بیلنس ہے, بیان نہیں کر سکتا, اتنی ڈس بیلنس ہے. وہی برتاؤ پھر مہمان کے طور پر ہوگا, ان کو بٹھانے کے طور پر ہوگا, اور بہو کے ماں باپ بیٹھے ہوں گے کسی پیچھے کی کرسیوں کے اوپر, اور بیٹی کے ساس سسر بیٹھے ہوں گے آگے کی کرسیوں پر. ایک ساس سسر, ایک محاورتاً کہہ رہا ہوں, ورنہ تو یقیناً عورتیں الگ بیٹھتی ہیں, مرد الگ بیٹھتے ہیں. تو یہ جو ہمارے یہاں جو تقسیم ہے, رشتوں کے نام پر, پیسوں کے نام پر, اسٹیٹس کے نام پر, ملازمین کے نام پر, غیر ملازمین کے نام پر تقسیم ہے. عزت کس کی؟ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. یعنی اولاد میں بھی تقسیم برابر کی ہے. لیکن اگر آپ فقہ کے اصول پڑھیں گے, شریعت کے اصول پڑھیں گے, تو اگر بیٹا متقی ہے, پرہیزگار ہے, نیک ہے, تو اس کو اس کی نیکی, تقوی, پرہیزگاری پر اسپیشل پیکیج ملنے کی باقاعدہ صورت موجود ہے اسلام و دین کے اندر. اسی طرح اگر جیسے میں نے کہا کہ ماموں, چچا, رشتہ دار آتے ہیں, اب ایک رشتہ دار ہے ہی نیک, متقی, پرہیزگار, امام صاحب, پیسے نہیں ہیں, پیسوں کا پرابلم نہیں ہے یہ, لیکن اس نے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو زیادہ سمجھتا ہے, وہ زیادہ نیک ہے, تو ہم اس کو زیادہ اچھا پروٹوکول دیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, تو جو ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے زیادہ قریب ہے تو ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں. وجہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بنتی ہے کہ بھائی اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا خصوصی برتاؤ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو چند چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں, شریعت مطہرہ کو کچھ احکام, کچھ یہ مورل آف سوسائٹی جس کو آپ کہتے ہیں, کچھ ایٹیکیٹس کہتے ہیں, طریقہ کار, اور کچھ ہم نیگیٹیویٹی ہماری سوسائٹی میں آ چکی ہے. تو اگر یہ باتیں آپ اتفاق کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ باتیں جہاں جہاں ہیں, ہر ایک کے گھر میں نہیں ہیں, کئی گھر آپ کو ملیں گے بڑے بیلنس کے ساتھ چلتے ہیں, سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں, اچھا سلوک کرتے ہیں, ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, اور با اخلاق قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ پاک ان میں اضافہ کرے, اللہ پاک ان میں برکت دے. لیکن کہتے ہیں اس مردار پہ کیا للچایا, دنیا دیکھی والی ہے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ باتیں بیلنس والی ہیں, دین کی ہیں, اچھی ہیں, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اچھی تعلیمات اس میں ہمیں نظر آتی اور ہیں اچھی تعلیمات, تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, بلغوا عنی ولو آیا, حدیث میں پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا تو. اب یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے. یہ جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں نا, خرابیاں پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نیکی کی دعوت نہیں دیتے, برائی سے منع نہیں کرتے. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. یعنی یوں سمجھے کہ گندگی گر رہی ہو اور صفائی کا نظام نہ ہو تو حال کیا ہوگا. یہ ہماری سوسائٹی کا حال ہے.
یہ ہماری گلی کوچوں کا نہیں کہہ رہا، یہ وہ سوسائٹیاں نہیں ہیں جو بن رہی ہیں. ہماری اس سوسائٹی سے مراد ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے افراد ہیں، ہمارا کلچر ہے کہ اتنی برائیاں اور اتنی خرابیاں اور اتنی بے حیائیاں اور اتنی بے شرمیاں کی گندگی ہمارے سوسائٹی میں گر رہی ہے کہ اس کو صاف کرنے والے لوگوں کی کمی ہے، بہت کمی ہے. میں فیصل آباد میں تھا، کچھ عرصے پرانی بات ہے، شاید حاجی شاہد کو یاد ہوگا. کسی کے گھر پر ہم گئے تھے تو ایک سٹنگ تھی اور کچھ انفلوئنشلس قسم کے لوگ جمع ہوئے تھے. تو میں نے اسی طرح تھوڑی بات کی تو ایک صاحب نے ہاتھ اٹھایا کہ بھائی کچھ سوال کر سکتے ہیں آپ سے، کر لیں. اس طرح کوئی ساؤنڈ سسٹم یا مائک وغیرہ یا یہ ڈیکورم نہیں تھا. وہ ایک ڈرائنگ روم میں جنرل ایک کیجول قسم کی سٹنگ تھی. تو انہوں نے کہا میں کچھ پوچھ سکتا ہوں آپ سے. میں کہا جی پوچھیے. تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ مولانا اتنی تبلیغ ہو رہی ہے، اتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اتنی نمازوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اتنی دین کی باتیں ہو رہی ہیں، اتنی مسجدیں بن رہی ہیں، یار یہ برائیاں کیوں نہیں ختم ہوتی؟ جو صاحب آئے بڑے اوپر سے تھے بھی گورنمنٹ آفیسر اور یہی لائن ان کی لا اینڈ آرڈر کی تھی. تو یہ برائی کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ برائیاں ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ برائیاں آپ کو نظر آتی ہیں، ہے ہی نہیں. ہم تو خود برائیوں کو بیان کرتے ہیں. میں نے کہا یار آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے پھر بھی اتنی برائیاں کیوں ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، نیکی کی دعوت ہو رہی ہے، برائی سے منع کیا جا رہا ہے، نمازیں، تلاوت، عبادت، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر یہ نہ ہو رہا ہوتا تو برائیاں کہاں ہوتی؟ یعنی یہ ہونے کے بعد یہ حال ہے تو آپ سوچیے گا یہ نہ ہو رہا تھا تو اس وقت ہمارا حال کیا ہو رہا ہوتا. کہاں یہ تو ہے. تو میں کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں نا برائیاں ختم کرنے کی کوششیں، وہ تھوڑے ہیں، ان کی تعداد کم ہے، تنقید بھی ان پر زیادہ ہو رہی ہے، ان کا ساتھ دینے والے لوگ کم ہیں. اگر یہ تعداد بڑھا دی جائے اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے، جیسے میں نے کہا کہ بلغوا عنی ولو آیا، حدیث پاک واضح ہر امتی کے لیے، پہنچا تو میری طرف سے ایک ہی آیت ہو، ہر امتی کے لیے، آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی ہے. جو آپ کا دائرہ کار ہے وہاں پر نیکی کی دعوت ہے، جو میرا دائرہ کار ہے وہاں ہر ایک کو مائک نہیں ملتا. مجھے مائک ملا ہوا ہے، آپ میں سارے کو مائک نہیں ملتا، لیکن ہر ایک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے کچھ نہ کچھ ڈومینیٹ تو کر ہی رہا ہوتا ہے نا. کہیں کچھ نہ کچھ اتھارٹی ہوتی ہے، کم از کم گھر کے اندر تو ہر ایک کی اتھارٹی ہے نا. گھر میں تو ہر ایک اتھارٹی ہے نا. بیوی، بچے، بچیاں، ایک فیملی جو ہوتی ہے 5 10 15 لوگ جو گھر کے ہوتے ہیں، اس میں تو ہر کوئی اتھارٹی، جو بھی گھر کا بڑا ہے، جو کماتا ہے، گھر میں لاتا ہے، اگر وہ اپنی اتھارٹی کو نہیں سمجھتا تو وہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ میں اتھارٹی سمجھتا نہیں ہوں، یا اس نے ماحول عجیب و غریب رکھا ہوا ہے، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. لیکن اتھارٹی آپ اور میں ہیں، ہمیں اتھورائز اللہ کے دین نے کیا ہے. میں پہلے بھی آیت بیان کر چکا ہوں، مرد افسر ہے عورتوں کے اوپر، اور تم سے تمہارے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ حدیث بالکل واضح ہے. اس کے بعد کوئی یہ کلیم کر نہیں سکتا، کوئی بات کر نہیں سکتا کہ میں اتھورائز نہیں ہوں. تو میں اللہ اور اس کے رسول نے اتھورائز کیا ہے. گھر کے اندر، گھر ایک ادارہ ہے، اس کے اندر مرد اتھورائز ہے، ایڈمنسٹریٹو ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو ڈیفینیٹلی ادارہ برباد ہو جائے گا. فجر میں اٹھنا، فجر میں اٹھانا، ہمارے جن گھروں میں ہے جن میں نہیں ہے نہیں ہے. پورے گھر فجر قضا کر رہے ہیں، پورے گھر فجر قضا کر رہے ہیں. ایک فرد بھی پورے گھر میں، ایک بھی آدمی نہیں ہے، ایک عورت نہیں ہے گھر کے اندر جو اٹھ کر نماز فجر ادا کرے. رات کو 2 2 3 3 بجے تک فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، سو جاتے ہیں. صبح نماز نہیں پڑھتے، زور نہیں پڑی. گھر کا حال ہے. اس گھر کے اندر قرآن نہیں کھلا، سالوں گزر گئے، گھر میں قرآن نہیں کھلا، تو اس نے کیا اتھارٹی اپنی یوز کی ہے؟ وی آر آل آر اتھورائزڈ پرسن ان آور ہاؤس. ہم سے ہماری اولاد کی تربیت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور اولاد سے قیامت کے دن ماں باپ کی تعظیم، عزت اور ادب کے تعلق سے پوچھا جائے گا. ہم سے ہماری بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بیوی کو دین سکھانے میں، اسے شریعت پر چلانے میں کیا کیا تم نے. اولاد کے بارے میں پوچھا جائے کیا کیا تم نے. پڑھتا نہیں ہے، لکھتا نہیں ہے، اسکول نہیں جاتا، سب یہ بات کی باتیں ہیں. نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، عبادت کرتا ہے نہیں کرتا، نیکی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، گناہ میں تو نہیں پڑ گیا. اور یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، تھوڑا سا کلوزنگ کے طور پر جا رہا ہوں. جو حالات ہیں نا، اگر ہم نے یہ نہ کیے جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ رحم کرے
بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس کو نشہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ میں آپ کو بالکل الارمنگ پوزیشن ہے اس وقت، نشے کی پوزیشن اس وقت ہمارے ملک کے اندر جس تیزی کے ساتھ نشہ بڑھ رہا ہے، تیزی کے ساتھ ہماری بچیاں نشے کے عادی بن رہی ہیں، بچیاں، اس پہ اسپیشلی آئس کا جو نشہ ہے، مجھے باقاعدہ کہا گیا ہے یار آپ اس پہ بولنا شروع کرو، حالانکہ میں بہت بولتا ہوں نشے پر۔ اسلام آباد میں آ کے میں اتھارٹی سے ملا ہوں، لاہور میں جا کے اتھارٹی سے ملا ہوں، آپ جس اتھارٹی کا نام لو، پریسیڈنٹ سے لے کے نیچے تک جس اتھارٹی کا نام لو، میں نے ملاقاتیں کی ہیں اور یہ ایشو لے کر گیا ہوں میں، کیونکہ ہمارے تقریباً بچے یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت نشے کا جو سب سے بڑا ایریا ہے جہاں نشہ دیا جا رہا ہے، نشہ بیچا جا رہا ہے، جہاں نشہ کیا جا رہا ہے، وہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں۔ یہ بات میں نے HEC میں بھی کی ہے، یہ بات میں نے ہر جگہ کی ہے۔ جن کو کہنا تھا ان کو ہم نے کہہ دیا، اب جو کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کام پہنچانا ہے۔ تبلیغ کے 3 ذریعے ہیں، ایک طاقت، یعنی برائی ختم کرنے کا ایک طریقہ طاقت، جو کہ ارباب اقتدار، جو اختیارات جن کے پاس ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہر ایک کو طاقت کا استعمال دے دیں گے تو معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ اب آتے علماء، وہ اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو بتاتے ہیں، برائی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک عوام ہوتی ہے جو کچھ بھی نہیں کر سکتی تو دل میں برا جانے۔ مگر اس وقت میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں، ایک تو اپنے گھر کے لیے اور پھر سوسائٹی کے لیے، تو اس کے لیے کوئی کام کر۔ اگر آج ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں پر نظر نہ رکھی تو کل بیٹا یا بیٹی یا دونوں نشے کے عادی ملیں گے، اور پتہ بعد میں چلتا ہے، پتہ بعد میں چلتا ہے جب بیٹا یا بیٹی نشے کے عادی بن چکے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر ہم وہ کہتے ہیں اب پچھتا ہے کیا جو چیڑیاں چگ گئی کھیت۔ بڑا صاف ستھرا بیٹا اور بیٹی نظر آئیں گے لیکن یہ نشے کے عادی ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ چلے گا، ہمیں لگتا ہے یہ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، یہ نشہ کرنے جا رہے ہیں۔ جب آپ خود سوچیں جب کالج یونیورسٹی میں نشہ بکتا ہو، وہ تو پرانی بات ہے 70%، اب تو بڑھ گیا ہوگا۔ اس مافیا کا کوئی کچھ بگاڑنے کے لیے بیٹھا ہی نہیں ہے، کون بگاڑے گا ان سے؟ جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے محلے میں، علاقے میں چوری ڈکیتی اور وارداتیں بڑھ گئی ہیں، اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا ہے، تو ہمارا اٹیمپٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ سیکیورٹی میجرز بڑھا دیتے ہیں، سیکیورٹی پروٹوکولز بڑھا دیتے ہیں، دروازے مضبوط کر دیتے ہیں، لاک اینڈ کی کر لیتے ہیں، سیکیورٹی الارم لگ دیتے ہیں، اسی طرح کی کچھ چیزیں کرتے ہیں، گارڈ وار رکھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ کھلا ٹلا کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ نہیں کرتے کیونکہ یار کوئی لوٹ کر لے جائے گا۔ اسی طرح اس وقت ہمارے بچے، اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں، غریبوں کے بچے اتنے انوالو نہیں ہو پاتے۔ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں، کیونکہ ان کا نفع امیروں کے اور عزت دار لوگوں کے بچوں میں۔ اتنی مہنگی چیزیں ریگولر کون خریدے گا؟ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہی خریدے گا، یا جس کا کوئی ایسا بیک اپ ہوگا وہی خریدے گا۔ تو یہ جو کچھ معاشرے میں، سوسائٹی میں کچھ پوزیشن رکھتے ہیں نا، ان کو اس معاملے میں زیادہ ڈرنا چاہیے کہ یار اپنے بچے ہاتھ سے نہ نکل جائیں۔ تو اگر آپ کہیں انفلوئنس رکھتے ہیں تو عوام بات کریں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، نتھنگ، تو کم از کم اپنے گھر کے اندر اپنی بچوں اور اپنی فیملی کو کیئر کر لیں، اور اس کے لیے نماز کی طرف لائیں، مسجد کی طرف لائیں، عبادت کی طرف لائیں، گھر میں قرآن کی طرف لائیں، گھر میں تہجد ہو رہی ہو، گھر میں عبادت ہو رہی ہو، پاکیزگی ہو گھر کے اندر، قرآن پڑھا جا رہا ہو، اور یہ ٹی وی ڈرامے ٹی وی پر نہ آئیں۔ میڈیا نے دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ ہم کو ایسا کام کر کے دنیا سے جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد کو کہے کہ یار یہ آدمی معاشرے کے لیے کچھ کر گیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میں بھی امتی ہوں، میں بھی غلام ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے لیے، جن کے لیے آقا رویا کرتے تھے، سرکار محبت فرماتے اپنی امت سے، میں اس امت کو تباہی سے اور امت کو خرابی سے بچانے کے لیے میں اپنا کون سا رول پلے کر سکتا ہوں؟ یہ سوال آپ خود سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی اپنے پروفیشن یا اپنی دائرہ کار کے مطابق جواب مل جائے گا۔ دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے، آپ ہم سے لنک کریں، فیضان مدینہ G11 میں ہر ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، ایسے صحبت اور ایسا ماحول اختیار کریں گے تو خود بخود انشاءاللہ سوچیں بننا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خواہ